میں ہوں تنزیلہ خان اور یہ ہے میری کہانی، تاکہ اب آپ بھی اپنی زندگی کی رکاوٹیں گرانے کا سوچ لیں۔ تنزیلہ خان پیدائشی طور پر دونوں ٹانگوں سے محروم ہیں۔ ان کی زندگی ویل چیئر کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس جسمانی کمی کو کبھی اپنے ارادوں کے آگے رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ میں چل نہیں سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز مجھے روکتی ہے کہیں بھی جانے سے۔ جب میں ٹھان لیتی ہوں کہ مجھے کہیں جانا ہے تو اس کے لیے مجھے ٹانگوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مجھے اس ارادے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جب بن جاتا ہے تو وہ پھر ممکن بھی ہو جاتا ہے۔ بطور مصنفہ 30 سالہ تنزیلہ خان کے 2 ناولز شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 16 برس کی عمر میں اپنا پہلا ناول مکمل کیا تھا۔ اسپورٹس میں تو میں کوئی پارٹیسپیشن کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میں چل نہیں سکتی یا بھاگ نہیں سکتی، لیکن میرے پاس میرے ہاتھ ہیں، میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتی ہوں۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے ہاتھوں کو ایز اے ٹول دیکھا اور وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ فائنلی بک پبلش ہوئی، اور جب اسکول میں یہ بات پھیلی تو مجھے یاد ہے کہ اس دور کے بعد کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ وہ ویل چیئر والی بچی، سب نے یہی کہا کہ وہ لڑکی جس نے بک لکھی ہے۔ معذور خواتین کے لیے دوگنی رکاوٹیں۔ ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کیا جس کا نام تھا مور دین مائی جینڈر۔ پرفارمنس تھی ود موومنٹ آرٹس، تھوڑی سی کوریوگرافی، ڈانس پرفارمنس، جس کے اندر ہم نے اظہار کیا اس کانسیپٹ کا کہ جو خواتین ڈسیبل ہوتی ہیں ان کو صرف اپنے جینڈر کے ڈبے میں نہیں ڈالنا۔ اس کے اندر جو پوئٹری ہے وہ میں نے، جلین اور سارا نے، ہم نے خود بیٹھ کے لکھی، وہ ہماری ذاتی زندگی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو اس پرفارمنس میں ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ سچ ہے، خواتین کے بارے میں، جینڈر کے بارے میں، جینڈر ڈسکرمنیشن کے بارے میں۔ موسٹلی جو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ جو ڈسیبلڈ لوگ نہیں ڈانس کر سکتے ہیں، obviously they can، کیونکہ ڈانس از جسٹ it's a people thing, it's a human thing۔ تنزیلہ کے موومنٹ بہت اچھا ہے، which is very actually وہ نیچرل ڈانسر ہے میرے خیال، کیونکہ اس کا فلو اچھا ہے، وہ جیسچرز میں وہ فلو ملتے ہیں۔ تو ویل چیئر ایک اور کیریکٹر ہے، تو اس کے ساتھ وہ کسی طرح کے موومنٹ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں معذور افراد کی حتمی تعداد کا تعین مشکل ہے کیونکہ تازہ اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ سن 1998 کی مردم شماری کے مطابق اس وقت کل آبادی 132 ملین تھی، اور اس میں قریب 2.5% شہری کسی نہ کسی معذوری کا شکار تھے، جبکہ نادرا کے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ فروری 2020 تک 221 ملین آبادی میں رجسٹرڈ معذور افراد کی تعداد صرف 0.2% ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کم از کم 20 ملین پاکستانی کسی نہ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں۔ ماہواری ایک ممنوعہ موضوع۔ تنزیلہ خان گرلی تھنگس کی بھی بانی ہیں۔ اس موبائل ایپ کے ذریعے معذور خواتین کو پاکستان بھر میں ماہواری کے بارے میں بنیادی معلومات اور اس دوران استعمال کی جانے والی مصنوعات کی تفصیلات مہیا کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں کچھ میٹنگز کے لیے اپنے گھر سے نکلی اور اچانک سے مائی مینسٹرل سائیکل اٹ سٹارٹڈ۔ مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے اپنے ملک میں، میرے اپنے شہر میں ایک بھی ویل چیئر ایکسیسیبل دکان نہیں ہے جو مجھے الاؤ کرے کہ میں اندر جا کے اپنی پرائیویسی کے ساتھ اپنے لیے کچھ پروڈکٹس خرید سکوں۔ اس کے لیے ابھی تک مجھے کسی اور پہ ڈپینڈ کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ اور اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ سب کام سائڈ پہ کر کے سب سے پہلے ہمیں خواتین کو رائٹ ٹو سیف اینڈ پرائیویٹ مینسٹرل ہیلتھ کیئر ہمیں وہ پرووائڈ کرنا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ گرلی تھنگس کا پھر وہاں سے آغاز ہوا، ایک ایسا پلیٹ فارم جو خواتین کو ان کے پروڈکٹس ان کے گھر تک پہنچاتا ہے، ان کے اپنے ٹائم پہ پہنچاتا ہے، تاکہ ان کو کسی پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے۔ ہماری ایک موبائل اپلیکیشن ہے، ایک ہاٹ لائن ہے، اور ایک ویب سائٹ بھی ہے girlythings.pk کے نام سے، اور ہم انشور کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کال کرے ہم اس کو نہ صرف پوری انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ کون سا پروڈکٹ ان کے لیے صحیح ہے، اس کے بعد ہم ان کو اوتھینٹک صحیح پروڈکٹ ڈیلیور کریں
پاکستان میں 2017 کے دوران یونیسیف کی جانب سے کرائی گئی ایک رائے شماری کے مطابق اس سروے میں شامل تقریباً 50% لڑکیوں نے کہا کہ انہیں پہلی مرتبہ ماہواری آنے کے بعد ہی پیریڈز کے بارے میں پتہ چلا۔ مینسٹرل ہیلتھ کیئر ایک سمندر ہے، بہت سارے مسئلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ٹیبو صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ کئی ملکوں میں اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مجھے کام کرنا لگا کہ میری کالنگ ہے، میرا پرپس ہے، کیونکہ بینگ اے پبلک اسپیکر میری سب سے پہلی پرائرٹی ہے ابھی، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے مرنے تک رہے گی۔ یہ تھی میری کہانی۔ کیا آپ بھی اپنی زندگی کی کہانی بتانے کی ہمت رکھتے ہیں؟